یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، سوائے متقیوں کے۔ کون سے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے؟ وہ دوست جو خود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے اور اپنے دوست کو بھی مسجد نہیں جانے دیتا ہے، وہ دوست جو خود بھی شراب پیتا ہے اور اپنے دوست کو بھی شراب کی دکان کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ دوست جو خود بھی زنا کے اڈے کو آباد کیے ہوئے ہے اور اپنے دوست کو بھی زنا کے اڈے کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ دوست جس کی وجہ سے آپ دینی کام چھوڑ دیتے ہو، ایسے دوست، کالج فرینڈ، کوچنگ فرینڈ، قیامت کے دن گہرے سے گہرے دوست بھی دشمن بن جائیں گے۔ تو ہمارے کام کون آئے گا؟ الا المتقین، اللہ فرماتا ہے پرہیزگار تمہارے کام آئیں گے، متقی تمہارے کام آئیں گے۔ جو خود بھی نماز پڑھے اور اپنے دوست کو بھی مسجد لے کے جائے، ایسا دوست کام آئے گا۔ جو خود بھی روزہ رکھے اور اپنے دوست سے بھی کہے کہ جب تک تو روزہ نہیں رکھے گا تو میری دوستی تجھ سے ختم ہو جائے گی، ایسا دوست قیامت کے دن کام آئے گا۔ تو میرے عزیزوں، پیغام لے کر کے جاؤ، سوائے پرہیزگاروں کے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب انہی پرہیزگاروں میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جسے آج دنیا قطب ربانی جانتی ہے، آج دنیا جسے محبوب سبحانی کے نام سے جانتی ہے، آج دنیا جنہیں حضور غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ سرکار غوث اعظم کی کبھی زندگی کا جائزہ آپ نے لیا ہے؟ سرکار غوث اعظم کی آج کرامت میں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، آج میں ایک الگ طریقے سے غوث اعظم کی ذات آپ کے سامنے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم ہیں کون۔ یہ وہ سرکار غوث اعظم ہیں جن کی پیدائش سے تقریباً 150 سال پہلے حضرت جنید بغدادی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہاں ہاں میں نے آپ کا قدم اپنی گردن پہ لیا، ہاں ہاں میں نے آپ کا قدم اپنی گردن پہ لیا، ہاں ہاں میں نے آپ کا قدم اپنی گردن پہ لیا۔ جب آپ کے چاہنے والوں نے پوچھا، حضور کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی آپ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ ہاں ہاں میں نے آپ کا قدم اپنی گردن پہ لیا؟ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، اسی بغداد کی جامع مسجد سے شیخ عبد القادر جیلانی اعلان کریں گے کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، میں نے تم سب کو گواہ بنا کر آج ہی ان کا قدم اپنی گردن پہ لے لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ کون غوث اعظم ہے؟ آپ غوث اعظم کی شخصیت کو سمجھتے ہوئے چلیے گا۔ آؤ ذرا میں آپ کو بتاؤں، سرکار غوث اعظم مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، 18 سال تک قصبہ جیلان کے قرب و جوار میں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور جب آپ کی عمر 18 سال کی ہو جاتی ہے تب اپنی والدہ کے پاس آ کے کہتے ہیں، امی اب اجازت دے دو، میں مزید حصول علم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ وہ ماں جس کی عمر 78 سال کی ہے، وہ ماں جس کا بیٹا غوث اعظم جوانی کے عالم میں ہے اور وہ بھی ماں کو چھوڑ کے جانے کی بات کر رہا ہے، بتاؤ اس ماں کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی۔ لیکن قربان جاؤ غوث اعظم کی والدہ پر، انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑھاپے کی آڑ نہ بنایا، یہ نہیں کہا بیٹا عبد القادر تو ہی تو میری مزاج پرسی کرنے والا ہے، تو ہی تو میری تیمارداری کرنے والا ہے، اب تو مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا تو تیرے بعد میری مزاج کرسی کون کرے گا۔ قربان جاؤ غوث اعظم کی والدہ ہے، قیامت تک کے لیے عورتوں کو ایک پیغام دے دیا کہ قیامت تک ایک درس دے دیا عورتوں کو کہ اپنے سینے پر اولاد کی جدائی کا غم تو برداشت کر لینا، مگر اپنی اولاد کو ان پڑھ مت رکھنا، اپنی اولاد کو جاہل مت رکھنا۔ یہ غوث اعظم کی والدہ پیغام دے رہی ہے، اور سرکار غوث اعظم کی والدہ کی عمر 78 سال کی ہے۔ جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو اولاد کی سپورٹ کی کتنی ضرورت پڑتی ہے، اولاد کے سہارے کی کتنی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ غوث اعظم کی والدہ، انہوں نے یہ نہیں کہا میرے لال اب تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے جب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ماں کے 3 احسان ایسے ہیں کہ اولاد پوری زندگی ماں کی خدمت کرے تب بھی ماں کے ان احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ وہ 3 احسان کون سے ہیں ماں کے؟ تو سنو، نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ 9 مہینے اپنے شکم میں رکھتی ہے، اللہ اکبر، 9 مہینے
महीने अपने शिकम में माँ रखती है अपनी औलाद को, कितनी परेशानियां उठाती है माँ, कितनी दिक्कतें उठाती है एक माँ, कितनी परेशानियों से गुजरती है एक माँ। अल्लाह अकबर, ये तो वही जानते हैं जिनके घर में पैदाइश का मामला होगा। याद रखो, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी घुटनों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी बीपी तेज हो जाता है, कभी पानी की कमी हो जाती है, कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ। अल्लाह अकबर, आज हम अगर 2 किलो का पत्थर अपनी पेट पर बांध ले तो हम रात को सो नहीं पाएंगे, हम खाना सही चैन से नहीं खा पाएंगे। माँ कितनी परेशानियां उठाती है, कितना वजन उठा करके वो 9 महीने अपनी औलाद को कैसे परवान चढ़ाती है। आज वही माँ बूढ़ी हो जाए और औलाद जवान हो जाए तो माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर है। हम क्या जवाब देंगे कयामत में अपने आका को? हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे अपने नबी की बारगाह में? माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे, तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। ई को हल्का करें, माँ के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। अल्लाह अकबर, दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो अपनी औलाद को जन्म देती है। औलाद को जन्म देते वक्त औलाद बाज औरतों की तो बाज औरतों का तो इंतकाल हो जाता है औलाद को जन्म देते वक्त में। तीसरा एहसान माँ का यह है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं माँ के कि औलाद पूरी जिंदगी खिदमत करे, तब भी माँ के इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। अल्लाह अकबर, माँ के एहसान। एक सहाबी नबी की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपनी पुश्त पे सवार करके 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला चुका दिया? तो नबी फरमाते हैं, तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे, उन दर्दों में से अभी एक दर्द का बदला नहीं चुकाया है। अल्लाह अकबर, माँ बाप का कितना बड़ा एहसान है, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब इनकी चारपाई घर से उठ जाती है। फिर चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। फिर चराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। जब अब्बा जिंदा होते हैं, जब माँ जिंदा होती है, तो बेटा अपने बाप से कहता है अब्बा बोलते बहुत हैं, माँ से कहता है अम्मी बोलती बहुत हैं। और जब उन्हीं का इंतकाल हो जाए तो औलाद चारपाई के करीब खड़े होके कहती है अब्बा बोलो ना, अम्मी बोलो ना। अरे जब वो बोलते थे तो उनका बोलना अच्छा नहीं लगता, जब वो कलाम करते थे तो तुझे उनका कलाम करना अच्छा नहीं लगता। आज घंटों बाप बेटे चारपाई पे बैठे रहते हैं, बेटा व्हाट्सएप चलाता रहेगा, बेटा यूट्यूब चलाता रहेगा, बेटा फेसबुक चलाता रहेगा और बाप से बात करने तक की तौफीक नसीब नहीं होती। ऐ नादान, तुझे क्या पता, हर चीज तुझे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, हर चीज तुझे गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुझे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप से बात करने से मिलते हैं। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह अकबर, बाप क्या है अगर इसका पता लगाना है तो आओ मैं एक मिसाल आपको दे दूं इन उलमा की मौजूदगी में। ये सब मेरे सर का ताज है, इनकी मौजूदगी में एक जिम्मेदारी से बोल के जा रहा हूं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। बाप किसकी तरह है? आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े इंसान के होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर साया पेड़ का होता है, सबसे मुनासिब साया पेड़ का होता है। आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे सुकून मिल जाता है। ऐ लोगों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। पेड़ को दोपहर में देखना, उसके पत्ते गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को साया पहुंचाते हैं, छांव पहुंचाते हैं। ऐसे ही बाप है जो पूरी जिंदगी धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को आराम पहुंचाता है। ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत, जब ये शजर गिर जाएगा और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर,
بلند آواز سے یار کیسی مردہ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، مفتی فرقان رضا منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ باپ کتنی پریشانیاں اٹھاتا ہے، کتنی دقتیں اٹھاتا ہے۔ آج وہ اولاد کیا جانے اپنے باپ کی ان قربانیوں کو، جسے موبائل چلانے سے آج فرصت نہیں ملتی، وہ کیا جانے کہ میرے باپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یاد رکھنا نوجوانوں، باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی تمہیں یہ لگے نا میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو رات کے 2 بجے 3 بجے کبھی نانپارہ چلے جایا کرو، کبھی بہرائچ شریف چلے جایا کرو بس اسٹینڈ کی طرف۔ وہاں کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے، رات میں کوئی آٹو رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ای رکشہ چلا رہا ہے، کوئی 4 ویلر لے کے کھڑا ہے، کوئی بس چلا رہا ہے، کوئی ٹرک چلا رہا ہے۔ یہ ایک باپ ہی تو ہے، یہ ایک باپ ہی تو ہے۔ رات میں 2 بجے کے بعد ان علماء سے پوچھو کیسی نیند آتی ہے، آنکھ کھولنا دشوار ہو جاتا ہے، اور وہ بس لے کے کھڑا ہے اڈے پہ۔ یہ ایک باپ ہی تو ہے جو سوچتا ہے 4 پیسے جمع ہو جائیں گے میری اولاد کے خرچے میں کام آئیں گے، سوچتا ہے 4 پیسے جمع ہو جائیں گے میری اولاد کی پڑھائی میں کام آئیں گے۔ پورے دن شدت کی گرمی میں کھڑا ہو کے کٹلیا چوراہے پہ تم نے نہیں دیکھا پھلوں کا ٹھیلا لگا کے کھڑا ہونے والا، یہ ایک باپ ہی تو ہے۔ پیاس لگتی ہے، پانی مدرسے کی ٹنکی پہ یا مسجد کی ٹنکی سے جا کے پیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 20 روپے کی بوتل لے کے کیوں نہیں پی لیتا پڑوس میں سے، تو کہتا ہے 20 روپے بچ جائیں گے میری اولاد کی پڑھائی میں کام آئیں گے۔ یہ ایک باپ ہی تو ہے، یہ ایک باپ ہی تو ہے۔ یہ کوئی بمبئی کمانے کے لیے جا رہا ہے، یہ ایک باپ ہی تو ہے۔ کوئی دلی کمانے جا رہا ہے، کوئی ممبئی کمانے جا رہا ہے، کوئی 3 سال کے لیے سعودی کمانے کے لیے جا رہا ہے، یہ ایک باپ ہی تو ہے۔ سوچتا ہے کہ میرے 4 پیسے جمع ہو جائیں گے میری اولاد کے خرچے میں کام آئیں گے۔ آج وہی اولاد جوان ہوئی کہتی میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اے زیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ جس دن باپ کی چارپائی گھر سے اٹھ گئی نا، جس دن ماں کی چارپائی گھر سے اٹھ گئی نا، اس دن پتا چلے گا کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ ملاوٹی دور کہلاتا ہے۔ اس میں ہر چیز میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، دودھ میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، گھی میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، تیل میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، آٹا چاول میں آپ کو ملاوٹ ملے گی۔ اس ملاوٹی دور میں اگر بغیر ملاوٹ کے کوئی چیز ہے تو وہ ماں باپ کی محبت ہے، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، جو اپنی اولاد سے سچی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد سے سچی محبت کرتے ہیں۔ آج ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی تو دعا کراتے پھر رہے ہیں، حضرت دعا کر دو، امام صاحب دعا کر دو، مولانا صاحب دعا کر دو۔ جی، مکان میں برکت نہیں، دعائیں کراتے پھر رہے ہیں۔ ہم دعا کراتے تو ہیں لیکن دعا لیتے نہیں ہیں۔ جو گھر میں ماں باپ بیٹھے ہیں نا، ان کی دعا کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ سبحان گھر میں ماں باپ کی دعائیں لو نا۔ جب برکت نہیں ہوتی مکان میں تو ماں باپ سے دعائیں کراؤ، جب کاروبار میں برکت نہیں ہوتی تو ماں باپ سے دعائیں کراؤ، ارے جب دکان میں برکت نہیں ہوتی تو ماں باپ سے دعائیں کراؤ۔ اور سب سے بہتر مشورہ جو شخصیت دیتی ہے وہ ماں باپ ہیں۔ ان کے مشورے میں کوئی آپ کو مطلب نہیں ملے گا، اور جو بھی مشورہ دے گا اس کے مشورے میں مطلب ہوگا۔ بغیر مطلب، بغیر لالچ کے جو محبت کرتے ہیں اس کو ماں باپ کہتے ہیں۔ یہ عظمت والدین کانفرنس میں آنے والوں، باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب ہم خود باپ بنتے ہیں۔ جب خود کی اولاد ہوتی ہے نا، تب پتہ چلتا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اپنی حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کبھی کبھی جب آ جاتی ہے بات تو بتا دیتا ہوں۔ ابھی میں کچھ دن پہلے اس 12ویں شریف کے مہینے میں اڑیسہ پروگرام میں گیا تھا، تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن پروگرام تھا بیچ میں، تو گھر سے فون گیا کہ بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایمرجنسی ٹکٹ لگا کر کے میں اپنے گھر پہ آیا تھا۔ ایک باپ کیا ہوتا ہے نا، اس کا پتہ تب چلتا ہے نا آدمی جب خود باپ بنتا ہے۔
ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے نا، رات میں اگر 2 بجے بھی پتہ چل جائے بخار ہے تو پوری رات کی نیند اڑ جاتی ہے، سرہانے بیٹھ کے گزار دیتے، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی اپنے بچپن پہ غور کیا تم نے؟ جب بچپن میں تم بیمار پڑے تھے تو یہی تمہارا بوڑھا باپ ہے جس کی آج کھانسی تمہیں اچھی نہیں لگتی، اس نے اپنے سینے سے لگا کے تم کو ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا۔ مرتیحا کے ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوا تو کٹلیا لے کے بھاگا، وہاں فائدہ نہیں ہوا تو بہرائچ لے کے گیا، وہاں فائدہ نہیں ہوا تو لکھنؤ لے کر کے گیا، لکھنؤ کے ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوا تو دلی ایمس وغیرہ میں لے کے گیا۔ کیا کہا تھا ڈاکٹر صاحب؟ زمین بکے تو بک جائے، مکان بکے تو بک جائے، پراپرٹی بکے تو بک جائے، سارا سرمایہ چلا جائے، میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آج وہی اولاد جوان ہوئی، ماں باپ کا بستر گھر سے باہر، خود کے کمرے میں اے سی چل رہا ہے، کولر چل رہا ہے، جاڑوں میں گرم ہیٹر کا انتظام ہے، اور ماں باپ تینوں میں رہ کے زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ جھوپڑیوں میں رہ کے زندگی گزار رہے ہیں، پیڑ گاؤں میں رہ گئے، پھل شہر میں چلے گئے۔ اللہ اکبر! کیا جواب دیں گے ہم قیامت میں اپنے نبی کو؟ ہم کون سا منہ لے کے اپنے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے؟ ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے اللہ راضی، اس کا رسول راضی، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے نہ اللہ راضی نہ اس کا رسول راضی۔ ادھر ماں باپ ایک ایک پیسے کی دوائی کے لیے پریشان ہے اور بیٹا نینی تال کی سیر کرتا نظر آ رہا ہے، ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے ترس رہے ہیں اور بیٹا دارجلنگ کی سیر کر رہا ہے، ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے پریشان ہے اور بیٹا ممبئی کی گلیوں میں گھومتا نظر آ رہا ہے، ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے پریشان اور بیٹا اجمیر کی بڑی دیگ میں پیسے ڈال کے آ رہا ہے۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، اگر تم سے تمہارے ماں باپ راضی ہے تو تم سے اللہ راضی، اس کا رسول راضی، اور اگر ماں باپ ناراض ہے تو نہ اللہ راضی نہ اس کا رسول راضی۔ ارے گھر میں روٹھے ہوئے ماں باپ کو بنا لو، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تیری تقدیر کو بدل دے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اپنے ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، اپنے ماں باپ کے پاس آیا کرو۔ میرے سر سے میری ساری مصیبت ٹال دیتی ہے، میری ماں میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے۔ پریشان ہو اندھیروں سے تو جاؤ ماں کے قدموں میں، وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈال دیتی ہے۔ واہ واہ، ماں سبحان باپ اللہ۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس وقت کے بارے میں تو سوچا بھی نہ تھا۔ بیٹوں سے ضعیفی میں ہوئی ختم رسائی، گھر باہر تو بانٹ لیے شوق سے فرقان، حصے میں کسی کے مگر ماں نہیں آئی۔ وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں، دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی، اور شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے، باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساکھیاں رہ جائیں گی۔ بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں، نہ ہوگا دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں۔ نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں، مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں۔ حق ہے، زندہ یہ ماں باد، زندہ باپ ہیں، باد، یہ ماں باپ ہیں۔ بے شک بے اس شک۔ کا پتہ تب چلتا ہے جب ان کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ جاتا ہے، اللہ اللہ، تب پتہ چلتا ہے ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو، اور ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَالْمَيَّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّسِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، نبی فرماتے ہیں جو قبرستان میں لیٹے ہیں وہ دریا میں ڈوبنے والے کی طرح ہیں۔ یہ ایصال ثواب کی بھی محفل ہے نا حضرت، تو سنیں، نبی فرماتے ہیں جو قبرستان میں لیٹے ہیں وہ دریا میں ڈوبنے والے کی طرح ہیں۔ ینتظروا دعوتن، وہ دعا کا انتظار کر رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، وہ دعا کا انتظار کر رہے ہیں۔ باپ اولاد کی دعا کا انتظار کر رہا ہے، ماں اولاد کی دعا کا انتظار کر رہی ہے، بھائی بھائی کی دعا کا انتظار کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کی دعا کا انتظار کر رہا ہے، رشتہ دار کی دعا کا انتظار کر رہا ہے۔ اسی حدیث پاک میں ہے، نبی فرماتے جب ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو دنیا وما فیہا سے بہتر سب سے زیادہ ان کے نزدیک وہ چیز محبوب ہوتی ہے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے، میرے آقا فرماتے من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین خفف اللہ عنہم الی آخر الحدیث۔ نبی فرماتے ہیں جو قبرستان جائے اور ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ قبرستان کے مردوں کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔
اور پڑھنے والے کو تعداد کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بتا دے گا مرتہا کے قبرستان میں کتنے مردے دفن ہیں؟ کوئی گنتی کر کے بتا دے گا؟ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ قبرستان کے مردوں کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے اور پڑھنے والے کو تعداد کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ باپ جو پوری پراپرٹی ہمارے لیے چھوڑ کے چلا گیا، وہ باپ جو کاروبار جمایا ہمارے لیے چھوڑ کے چلا گیا، وہ باپ، اس کے لیے ہم 10 منٹ نکال کر کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ اللہ، کون سا بیٹا تلاوت کرے گا؟ وہ بیٹا تلاوت کرے گا نا جس کو ہم نے حافظ یا عالم بنایا ہوگا، کیا کہنے، جس کو ہم نے دینی تعلیم سکھائی ہوگی۔ آج تو ہماری ذہنیت بدل گئی نا، ہماری سوچ بدل گئی نا۔ ہم سوچتے ہیں کہ بچہ ہمارا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا تو پیسہ زیادہ کما کے لائے گا۔ ہاں میں مانتا ہوں دولت کمائے گا، پیسہ کما کے لائے گا، لیکن وہ تاج تمہیں نہیں دلا سکتا جو تاج ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ قیامت میں عطا فرمائے۔ زندہ باد۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ یلبس والداہ تاج یوم القیامت ضوءہ احسن کضوء الشمس۔ نبی فرماتے ہیں جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اللہ اس کے ماں باپ کو قیامت میں ایسا تاج عطا فرمائے گا جس کی روشنی آسمان کے چاند و سورج سے بھی زیادہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نے 5 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹا مدرسے میں ضرور بھیجنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قبر پہ تمہاری فاتحہ پڑھنے والا تک نصیب نہ ہو، اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایصال ثواب کرنے والا تک نصیب نہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی کہ کوئی شہر میں ہاسپٹل بنا کر کے رہ رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کا آفس سنبھالے ہوئے ہے، باپ کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا تک نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ، کاش ایک بیٹے کو عالم یا حافظ بنا دیا ہوتا تو وہ جب بھی مسجد میں اللہ کی عبادت کرتا تو یہ دعا ضرور کرتا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور تمام مومنین کو بخش دے۔ وہ دعا زمین کے اوپر کرتا، اللہ اس کے ماں باپ کو زمین کے نیچے بخش دیتا۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو میرے عزیزو یہ دنیا چند دن کی ہے، ہمیشہ رہنے ہم اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، چند دن کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ کیوں نہ اچھے کام کر کے دنیا سے چلے جاؤ، کیوں نہ نیک عمل کر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ میں نے جوانوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، میں نے بوڑھوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، میں نے بچوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا۔ اچھے کام کر کے دنیا سے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر جنازہ اٹھے اور محلے کے لوگ کہہ دیں کہ بھائیوں کو ستانے والے کا جنازہ جا رہا ہے، ایک دوسرے کا حق مارنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس حال میں دنیا سے جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے، ادھر امام صاحب کھڑے ہو کے کہیں غدار مصطفیٰ کا نہیں وفادار مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے، عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے تو یہی کہتے ہوئے جاؤ گے کہ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان کام اللہ۔ کر کے دنیا سے نعرہ تکبیر، عمل کر کے دنیا سے نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ متقی بن کے دنیا سے جاؤ۔ واہ، اب ایک بات اور سنو پھر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو کیا ان کے حق اولاد پہ پھر بھی باقی رہتے ہیں؟ ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو کیا ان کے کچھ حق ایسے بھی ہیں جو اولاد پہ باقی رہ جاتے ہیں؟ نبی نے فرمایا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ وہ حق کیا ہیں بتا دیں؟ نبی نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ اولاد کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھے۔ جی، اللہ اکبر۔ حضرت کچھ دن ہم نے بھی امامت کی دیکھا، اللہ، جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے نا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تو ہے اجازت کا معاملہ، حالانکہ امام تو امام ہے، کوئی ضروری نہیں ہے اجازت، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں نا، جو رواج بن گیا کہ کیا اجازت ہے نماز جنازہ پڑھانے کی؟ تو چھوٹا سا رومال سر پہ رکھ کے کونے پہ لڑکا کھڑے ہو کے کہتا ہے ہاں امام صاحب نماز پڑھاؤ، اجازت ہے۔ اللہ، یہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ وہ بیٹا جسے پڑھانے کے لیے باپ نے زمین بیچ دی، پراپرٹی بیچ دی کہ میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، جب دنیا سے جا رہا ہے تو دور کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے پڑھاؤ نماز جنازہ۔
ایک حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ مسلمان ہے سنی صحیح العقیدہ ہے، عقیدہ یاد رکھیے گا، عقیدہ ضروری ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے مسلمان، تو اس کے مسلمان پہ 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دے، جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، تیسرا حق جب اسے چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے، چوتھا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اسے دیکھنے کے لیے جائے، جب بیمار پڑ جائے تو اسے دیکھنے کے لیے جائے، اور 5واں حق یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ امیروں کے جنازے میں تو آدمی دوڑ دوڑ کے کاندھا لگاتا ہے، اور غریب کا اگر جنازہ ہو تو اس کے جنازے میں شامل ہونا تک پسند نہیں کرتا۔ سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی، اگر غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ، اور پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہوگی جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ امیروں کے جنازے میں آدمی دوڑ دوڑ کے جاتا ہے، غریبوں کے جنازے میں جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ علماء فرماتے ہیں جنازوں میں شامل ہوا کرو، اس سے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر میت بخشی ہوئی ہے تو اللہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیتا ہے، اور اگر میت گناہگار ہے اور نماز جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو اللہ اس کے صدقے میں اس میت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اس لیے جنازوں میں ضرور شامل ہوا کرو۔ اور بیمار کو دیکھنے جانے میں اتنا بڑا ثواب ہے، نبی فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بیمار بھائی کو دیکھنے جاتا ہے تو جیسے ہی قدم گھر سے باہر نکالتا ہے، واپس آنے تک اللہ کی رحمت کے 70,000 فرشتے یا 40,000 فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کتنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ رشتہ دار اگر بیمار ہے تو دیکھنے چلے جایا کرو، اگر بھائی بیمار ہے تو دیکھنے چلے جایا کرو، پڑوسی بیمار ہے تو دیکھنے چلے جایا کرو، کتنا ثواب ہے بیمار کو دیکھنے جانے میں۔ نبی نے فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو اولاد کے اوپر یہ ماں باپ کا حق ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھے۔ دوسرا حق نبی نے فرمایا والاستغفار لہما، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا رہے، جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ تیسرا حق نبی فرماتے ہیں کہ ان کے دوستوں سے اچھا برتاؤ کرتا رہے۔ دیکھے کہ باپ کے دوست کون تھے، ایمان والے ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، تو باپ کے انتقال کے بعد اس دوستی کو ختم نہ کرے، بلکہ اپنے باپ کی وجہ سے ان سے دوستی کو قائم رکھے، اور باپ اور ماں کے رشتہ داری کا خیال رکھے۔ باپ کے جو رشتہ داری ہے جیسے چچا ہیں، تاؤ ہیں، باپ کی بہن ہیں، پھوپھی، اور ماں کے رشتہ داری کا خیال رکھے کہ ماں کے رشتہ دار جیسے نانا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، ان سے رشتہ ختم نہیں کرنا ہے ان کے انتقال کے بعد میں۔ نبی فرماتے ہیں یہ حق رہ جاتا ہے اولاد کے اوپر ماں باپ کا کہ ان سے رشتہ نبھاتے ہوئے چلنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا میری؟ یہ ہے ماں باپ، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ انسان کا جو نامہ اعمال ہے نا، وہ جمعے کے دن رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور پیر کے دن وہ قبر میں ماں باپ کے سامنے پیش کرتے ہیں فرشتے کہ دیکھو تمہاری اولاد یہ کام کر رہی ہے۔ اگر اولاد اچھے کام کرتی ہے نا تو وہ قبر میں خوش ہوتے ہیں، اور اگر اولاد برے کام کرتی ہے تو وہ قبر میں ان کا دل غمگین ہو جاتا ہے، اللہ قبر میں اداس ہو جاتے ہیں کہ جس اولاد نے ہم جب زندہ تھے تب بھی ہمیں چین نہیں پہنچایا، آج ہم دنیا سے چلے گئے تو ہمیں قبر میں بھی وہ چین نہیں پہنچا رہی۔ اے میرے عزیزو، ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو، ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کر لو، اور اگر ان کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے تو قبرستان جا کر کے ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہا کرو، قرآن پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کرو۔ ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت، نبی فرماتے ہیں جو صبح کو ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لے تو اللہ جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر ایک کا انتقال ہو گیا ہے ایک موجود ہے تو جو موجود ہے اس کا چہرہ محبت سے دیکھ لے تو اللہ جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ، شاعر پکار کر کے کہتا ہے
کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ سبحان تو اللہ غوث سبحان اعظم اللہ۔ کی عمر 18 سال کی، ماں کی عمر 78 سال کی۔ یہ نہیں کہا بیٹا بڑھاپے میں چھوڑ کے جا رہا ہے، میرے حق بھول گیا، میرے کتنے حقوق ہیں تیرے اوپر۔ یہ نہیں کہا غوث اعظم کی والدہ نے، کہا بیٹا تو تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے تو جا۔ غوث اعظم آئے بغداد میں، بیٹا بھی جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے ماں کا اب دیدار نہ ہو سکے، ماں بھی جانتی ہے کہ مجھے میرے بیٹے کا دیدار نہ ہو سکے۔ اب ان علماء کی توجہ، غوث اعظم آئے بغداد میں اور تعلیم حاصل کی۔ غوث اعظم نے کتنی پریشانیاں اٹھائیں دوران طالب علمی، آپ خود غوث اعظم کی اس تاریخ کا مطالعہ کریں، بہجت الاسرار شریف کو آپ پڑھیں، اور بھی غوث اعظم کی سیرت پہ بہت ساری کتب موجود ہیں، ان کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ میرے غوث اعظم نے جنگل میں پتے، درختوں کے پتے کھا کر کے گزارا کیا، درختوں کی چھالیں کھا کر کے گزارا کیا، بھوک سے نڈھال ہو گئے میرے غوث اعظم، سوچا کہ لاؤ کچھ مباح چیز مل جائے گی اٹھا کے کھا لوں گا، کرخ کے خنڈرات کی طرف گئے، وہاں 40 فقیر اور بھوک چلا رہے تھے، میرے غوث واپس آ گئے، اللہ کی عبادت کرنے لگے، نماز سے فارغ ہوئے، ایک مسافر کھانا کھا رہا تھا، دل میں خیال آیا مجھے کھانے میں شریک کر لے، مسافر نے کہا بیٹا کھانا کھا لو، بیٹھے میرے غوث اعظم، مسافر کہتا ہے بیٹا کہاں پڑھتے ہو؟ کہا مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا ہوں۔ کہا بیٹا مدرسہ نظامیہ میں قصبہ جیلان کے محلہ نیف کے سادات گھرانے کا ایک بیٹا پڑھتا ہے جس کا نام عبد القادر ہے، میں ان کے محلے کا رہنے والا ہوں، جب آ رہا تھا ان کی ماں نے تھوڑا سونا دے کے مجھ سے کہا کہ میرا بیٹا بغداد میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، میرے بیٹے کو یہ سونا دے دینا، اس کے خرچ میں کام آئے گا، وہ مجھے نہیں ملا ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ میرے غوث فرماتے ہیں جس عبد القادر کو تم تلاش کر رہے ہو وہ عبد القادر میں ہی تو ہوں، وہ عبد القادر میں ہی تو ہوں۔ اس نے کہا بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے تھوڑا سونا تمہارا بیچ دیا ہے۔ میرے غوث نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس سونے کو لے کے اپنے پاس نہیں رکھا، کھانے پینے کی اشیاء خرید کر کے وہ جو 40 فقیر بھوک چلا رہے تھے ان کو لے جا کر کے دے دیا۔ یہ غوث اعظم ہے، کتنی تعلیم حاصل کی۔ جب غوث اعظم فارغ ہوتے ہیں اپنے وقت کے مفتی اعظم بنتے ہیں غوث اعظم، اور کتنی تعلیم آپ نے حاصل کی۔ میرے غوث خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، میں نے علم حاصل کیا، اللہ نے مجھے کتب بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، میں نے نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم۔ پتا چلا مرتہا والوں سرداری علم سے ملتی ہے، بلند رتبہ علم سے ملتا ہے، بلند مقام علم سے ملتا ہے، بلند عظمت علم سے ملتی ہے۔ غوث اعظم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اتنے بڑے مفتی اعظم بنے میرے غوث اعظم کہ ایک ایک دن میں 13 علوم پڑھاتے تھے سرکار غوث اعظم۔ اسلام کی خدمت کے حضور حافظ ملت فرماتے ہیں اسلام کی خدمت کے 3 نمایاں طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تدریس ہے، مدرسے میں بیٹھ کر کے اسلام کی خدمت کی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ تصنیف ہے، کتابیں لکھ کر اسلام کی خدمت کی جاتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ تقریر ہے، واعظ کے ذریعے اسلام کی خدمت کی جاتی ہے۔ تم سوچتے ہو جلسوں میں جانے سے کیا ملے گا، تم سوچتے ہو بات سننے سے کیا ملے گا، ہاں میں مانتا ہوں یہ تمہاری ذہنیت بن چکی ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا، ایک بات پیغام دے کے جا رہا ہوں تفسیر نعیمی کے حوالے سے کہ جب یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھا تو انہیں خدا کہہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ایک معجزہ دیکھا کہ ان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے تو انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ لیکن ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کے بے شمار معجزات کو دیکھا مگر نبی کو خدا نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو سمجھانے کے لیے ہمارے علماء کرام ہیں، ہم کو سمجھانے کے لیے واعظ کہنے والے علماء ہیں، تقریر کرنے والے علماء ہیں، یہ بیان کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے مگر دلوں پہ یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور حسان ملت، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ وہاں میلاد نہیں ہوتا تھا حضرت، نبی کا میلاد نہیں ہوتا تھا، کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں تھا۔ الحمدللہ ہمارے علماء سمجھانے والے ہیں اپنی قوم کو۔ یہ میلاد کتنا ضروری ہے، یہ واعظ کتنا ضروری ہے۔
غوث اعظم نے تینوں طریقے اپنائے. اب میرے علماء توجہ جائیں، محمد مبارک صاحب دیکھیں، غوث اعظم نے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھایا. اور اے علماء کی توجہ، ایمان تازہ ہو جائے گا. 40 سال مدرسے میں بیٹھ کے پڑھایا ہے غوث اعظم نے. ارے بولو محبت سے سبحان اللہ. اتنی خاموشی کے ساتھ غوث پاک کا ذکر سن رہے ہو آپ. 40 سال مدرسے میں بیٹھ کے پڑھایا غوث اعظم نے. اور ہر سال آپ کے مدرسے سے 3000 طالب علم، عالم، فاضل، مفتی بن کے نکلتے تھے. 1,30,000 عالم غوث اعظم نے اس قوم کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مدرسے تمہاری ضرورتوں کا نام ہے، یہ مدرسے تمہارے لیے ستون ہیں. جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے نا، اس دن مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے امام تک نصیب نہیں ہوگا. جس دن مدرسے بند ہو گئے، جنازے رکھے رہ جائیں گے، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا تک نصیب نہیں ہوگا. آج ڈانس پارٹیوں میں لاکھوں روپیے لوٹانے والوں، 1-1 لاکھ روپے قوال و قوالہ پہ خرچ کرنے والوں، تم جانتے ہو پیسہ کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. وہ قوالی و قوالہ معاذ اللہ نام تو عرس کا رکھا ہے، عرس مقدس، اور قوالی کی محفل، وہ ادھر بیٹھ کے فحش شاعری کر رہی ہے، وہ ادھر بیٹھ کے فحش شاعری، اس میں کس بھی کرے جا رہے ہیں. معاذ اللہ دیکھ لو، سب سوشل میڈیا پہ پڑا ہے، ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں. ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں اس پروگرام کو. غیرت کہاں چلی جاتی تمہاری؟ اس وقت شرم و حیا کہاں چلی جاتی؟ نام اللہ کے ولی کے عرس کا، نام عرس پاک کرا رہے ہیں. عرس پاک، عرس مقدس کمیٹی. یاد رکھنا، ان حرکتوں سے اللہ کے ولی تم سے راضی نہیں ہوں گے. کچھ خرچ نہ کر کے اپنی مسجد کے امام صاحب چند بچوں کو لے کے چلے جاتے، قرآن کی تلاوت کراتے، تھوڑی دیر نہ تو منقبت پڑھواتے، ایصال ثواب کرا دیتے، اللہ کے ولی کی روح تم سے خوش ہو جاتی، اور پیسہ بچا کر کے اپنے مدرسے میں لگا دیتے. اگر تمہارے پیسے سے ایک بچہ بھی عالم بن گیا یا ایک بچہ بھی حافظ بن گیا تو وہ تمہاری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا. بے شک بے شک. لیکن نہیں لگائیں گے نا، ہم مدرسوں میں پیسہ نہیں لگائیں گے، عالموں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، اماموں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہماری سوچیں بدل چکی ہیں، یہ دل کالے ہو چکے ہیں، یہ دل سیاہ ہو چکے ہیں. نہ سنبھلو گے تو مر جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. غوث اعظم نے 40 سال مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا. ہر سال آپ کے مدرسے سے 3000 طالب علم، عالم، فاضل، مفتی بن کے نکلتے تھے. 1,30,000 علماء غوث اعظم نے اس قوم کو عطا فرمائے ہیں. اور آپ سنو پیارے مسلمانوں، یہ علماء دعاؤں سے نوازیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کیا، پوری زندگی جنگ لڑتے رہے، پوری زندگی تلوار چلاتے رہے. آپ کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر تیر کا، تلوار کا، نیزے کے زخم کا نشان موجود نہ ہو. کسی نے پوچھا، او صلاح الدین ایوبی، پوری زندگی تلوار چلاتے رہے، پوری زندگی جنگ لڑتے رہے، تمہاری گردن کسی تلوار سے کیوں نہیں کٹی؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، ارے کوئی تلوار ایسی بنی ہی نہیں ہے جو صلاح الدین کی گردن کو کاٹ دے. کہا کس بنا پہ کہتے ہو؟ کہا جب بچپن میں میرے والد نجم الدین ایوب مجھے غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر گئے کہ دعا کر دو میرے بیٹے کے لیے، تو غوث اعظم نے فرمایا میری گردن پہ ہاتھ رکھ کے، یہ بچہ فاتح اسلام ہے، یہ بچہ مجاہد اسلام ہے، یہ بچہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرے گا. اے مرتہا میں رہنے والوں، صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جس کی گردن پر غوث اعظم کا ہاتھ رکھا ہوا ہو اس کو کوئی تلوار کاٹ نہیں سکتی ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی فرقان رضا منظری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ زندہ باد. وہ ہے سرکار غوث اعظم، بہت عمدہ بہت عمدہ. کتابیں لکھ کے دین کا کام کرا، ماشاءاللہ. مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا کر کے اسلام کا کام کیا. لیکن مدرسے سے ہر آدمی تو فیض نہیں پا سکتا ہے، کتابوں سے ہر آدمی تو فیض نہیں پا سکتا. جو پڑھا لکھا ہوگا وہی تو پائے گا.
یا جو استاذ کے پاس پڑھنے آئے گا وہی تو پائے گا. لیکن تیسرا طریقہ بچا واز تقریر. تقریر کے ذریعے وہ لوگ بھی فیض پاتے ہیں کہ جو لوگ مدرسے میں نہیں جا پاتے ہیں. تو تیسرا طریقہ اسلام کی خدمت کرنے کا کیا ہے؟ تقریر، واز. لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب آدمی 25-30 ہزار روپے صرف لطیفے سننے پہ خرچ کرتا ہے. صحیح حضرت ایک چبھتا ہوا جملہ دے رہا ہوں، صرف لطیفے بازی، صرف ہنسی مذاق پہ 25-30 ہزار روپے میری قوم خرچ کر دیتی ہے. اور اگر کوئی عالم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر کے چلا جائے تو کہتے ہیں مجمع کھڑا نہیں ہوا تھا، مزہ نہیں آیا اس کی تقریر میں، مزہ نہیں آیا، مجمع بہت سکون سے سن رہا تھا، مزہ نہیں آیا. حق ہے، حق ہے. صرف لطیفے کے لیے 25-30 ہزار تم نے خرچ کیے. صبح کو پوچھا کیا ہوا جلسے کا رات؟ بولے ہنسایا بہت تھا مولانا صاحب نے. ہنسانے کے لیے پیسہ خرچ کیا تم نے؟ جب جلسے کرایا کرو تو اپنے عالموں سے مشورہ کیا کرو کہ حضرت کوئی ایسا عالم بلائیے ہماری بستی میں کہ جو عالم قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریر کرے. بے شک. آج افسانے نگاری بہت چل رہی ہے، بے شک. افسانہ نگاری بہت چل رہی ہے، تخیلاتی تصوراتی تقریر بہت چل رہی ہے. آدمی بنا کے لایا، میں فلائٹ میں گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا یہ کرامت ہوئی، یہ ایسا ہوا، وہ ایسا ہوا، بتا کے آپ کے سامنے پیش کر کے چلا گیا. حضرت غلط تو نہیں بول رہا صحیح، ہوں، حق بہت ہے. ذمہ داری سے بہت اہم بات بتا رہا ہوں. اس کے لیے ایک پیغام میں آپ کو بتا دوں، دیکھو تقریر خطیب اندازہ لگا لیا کرو. میرے بعد جب مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب قبلہ آئیں گے تو خود ہی آپ دیکھ لو گے کہ خطیب کسے کہتے ہیں، عالم کسے کہتے ہیں. قرآن و حدیث، اقوال بزرگان دین کو جو تقریر میں پیش کرے عربی عبارت کے ساتھ میں، تو سمجھ لینا کہ یہ خطیب جو ہے وہ مطالعہ کر کے بول رہا ہے. اور جو صرف پوری تقریر ہو جائے، جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ بھی نہیں کرا، جس آیت کو میں نے پڑھا اس پہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ کبھی ہوگی کہہ کے چلے گئے. جس آیت کو میں نے پڑھا وقت کافی ہو گیا، اس پہ گفتگو آئندہ کبھی ہوگی کہہ کے گزر گئے. میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، ایک سچی بات بتا رہا ہوں. اپنی قوم کو تو پیغام دے سکتا ہوں، میں اپنی قوم کو تو سبق دے سکتا ہوں. تو ایسے عالموں کا انتخاب کیا کرو. اپنے علماء سے پوچھو گے وہ خود بتا دیں گے کہ ہماری بستی میں کس عالم کی ضرورت ہے، اسی عالم کو بلایا جائے. تو غوث اعظم نے واز کا منبر سنبھالا. نبی تشریف لائے، بیٹا عبد القادر تم واز کیوں نہیں کہتے؟ عرض کیا حضور میں عجم کا رہنے والا، فارسی میری مادری زبان، اور یہ عرب کے رہنے والے، یہ فصحائے عرب، بلغائے عرب، میں ان کے سامنے بیان کیسے کروں؟ نبی نے فرمایا اپنا منہ کھولو. منہ کھولا، 7 مرتبہ لعاب دہن نبی نے غوث اعظم کے منہ میں ڈالا. سبحان اللہ. پھر بیٹھے واز کہنے کے لیے. ظہر کی نماز سے پہلے کی یہ بات ہے، ظہر کی نماز ادا کی. پھر اس کے بعد جب منبر پہ بیٹھے تو ان کو دیکھ کر کے تھوڑا تھا غوث اعظم نے توقف فرمایا، سکوت اختیار کیا. فوراً مولا علی شیر خدا، بیٹا عبد القادر کیا بات ہے؟ منہ کھولو. منہ کھولا، 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا مولا علی شیر خدا نے، 6 مرتبہ. عرض کیا نبی نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ کہا تاکہ گنتی میں برابری نہ ہونے پائے، واہ 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 واہ. تاکہ گنتی میں برابری نہ ہونے پائے. یہ مولا علی شیر خدا ہے جو کہہ رہے ہیں گنتی میں برابری نہ ہونے پائے، اور وہ 2 ٹانگ کا خناس کہتا پھر رہا ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، نبی ہماری طرح بشر ہے. امام اس کو محبت فرماتے ہیں، ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول سبحان اللہ. اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ. نبی کی برابری کر رہا ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. مولا علی شیر خدا کہتے تاکہ گنتی میں برابری نہ ہو پائے. اس کے بعد جو غوث اعظم نے واز فرمایا، شروع میں 10-12 لوگوں کا مجمع، پھر آپ کا منبر جامع مسجد میں لگنے لگا. مسجد بھر گئی، گلیوں میں لوگ بیٹھنے لگے، گھروں میں لوگ بیٹھنے لگے. تو غوث اعظم کا منبر عیدگاہ پہ لگنے لگا. 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. اور واہ میرے غوث اعظم، آپ کے واز پہ قربان جاؤں. اس وقت یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، اس وقت لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ نہیں تھا. غوث اعظم کا بیان جب ہوتا تھا تو جتنی آواز سامنے بیٹھنے والے کے پاس پہنچتی تھی، اتنی ہی آواز سب سے پیچھے بیٹھنے والے کے پاس پہنچا کرتی تھی. یہ غوث اعظم ہے. اسی کو تو امام اس کو محبت فرماتے ہیں. واہ کیا مرتبہ،
اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں میرے امام، اس کو 100 فرد سراپا با فراغت اوڑے، اس کو 100 فرد، اب ایک علمی بات کرنے جا رہا ہوں، اس کو 100 فرد سراپا با فراغت اوڑے، تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیما تیرا۔ اب علماء کی توجہ اور آپ کی دعاؤں کا طالب، بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، نہیں کچھ نہیں کرو، سب صحیح ہے، سب ٹھیک ہے، جائیے بھائی محبت سے درود پاک پڑھیے۔ دیکھ ہونے والی 11 بجے تک کا مجھے وقت ملا ہے، ٹھیک ہے، آپ محبت کے ساتھ میں محبت سے سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھو کون غوث اعظم ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو 100 فرد سراپا با فراغت اوڑے، تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیما تیرا۔ اللہ اکبر، کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ تو آؤ اس کو سمجھنے کے لیے خطیب بغدادی کی روایت سنو۔ خطیب بغدادی کی روایت ہے، انا اکبر الاولیاء بعد صحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین القطب ثم الامامان ثم اوتاد ثم الابدال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، دیکھو خطیب بغدادی کی روایت کہ صحابہ کے بعد میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ قطب کا ہے، قطب کے بعد امامان آتے ہیں، امامان کے نیچے افراد آتے ہیں، افراد کے نیچے اوتاد آتے ہیں، اوتاد کے نیچے ابدال آتے ہیں۔ یہ ولایت کے درجے ہیں، سب سے نیچے درجہ ابدال کا ہے، اس کے نیچے اوپر اوتاد ہے، اس کے اوپر افراد ہے، اس کے اوپر امامان ہے، امامان کے اوپر قطب ہے، اور قطب سے بڑا غوث ہوتا ہے، قطب سے بڑا غوث ہوتا ہے۔ 70 نقبہ ہوتے ہیں، 100 نجبہ ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں، اور 3 غوث ہوتے ہیں، اور 3 قطب ہوتے ہیں، اور 1 غوث ہوتا ہے۔ غوث اعظم کا مرتبہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کون غوث اعظم ہے، اور سنو افراد کے بارے میں اعلیٰ حضرت الملفوظ شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ افراد اولیاء کرام کا وہ طبقہ ہے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کی نظروں سے بھی غائب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حضرت خضر علیہ السلام کی نظروں سے غائب نہیں ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو 100 فرد سراپا با فراغت اوڑے، تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیما تیرا۔ نیما کہتے ہیں چادر کے چھوٹے سے ٹکڑے کو، جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو لباس بچے کو پہنایا جاتا ہے، جب 5 سال کا ہو جائے گا وہ لباس اس کے بدن پہ نہیں آئے گا، جو لباس بچہ 5 سال کی عمر میں پہنتا ہے، جب 10 سال کا ہو جائے گا تو اس کے بدن پہ نہیں آئے گا، جب 10 سال کی عمر میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں 20 سال کی عمر میں وہ لباس پہنے گا تو اس کے بدن پہ نہیں آئے گا۔ اے مرتہا والو، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ علماء کی توجہ، غوث اعظم کی وہ شان ہے کہ غوث اعظم نے جو لباس ولایت بچپن میں اتار دیا ہے اسے 100 افراد کو پہنا دیا جائے تو وہ کم نہیں پڑے گا بلکہ پورا ہو جائے گا۔ اس کو 100 فرد سراپا با فراغت اوڑے، تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیما تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہے سرکار غوث اعظم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، غوث اعظم کا ایک قول نقل کرتے ہوئے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھیں لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے۔ قاری ذوالفقار صاحب سنے نبی غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ غوث اعظم کہتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے۔ نبی کے شہزادے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کیا کہا غوث اعظم نے کہ میری آنکھ لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے یہ علماء آپ کو بتائیں گے۔ قرآن کی آیت کریمہ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ پہ لکھی ہے۔ کس کو کتنی روزی ملے گی لوح محفوظ میں لکھا ہے، کس کو کتنی اولاد ملے گی لوح محفوظ میں لکھا ہے، کس کی عمر کتنی ہے لوح محفوظ میں لکھا ہے، سب کچھ لوح محفوظ پہ لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے میرے سرکار غوث اعظم، آپ فرماتے ہو میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے، تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کس کی تقدیر اچھی ہے کس کی تقدیر بری ہے، اور جب یہ آپ کو پتا ہے تو یہ اختیار بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ اگر کسی کی تقدیر بری ہے تو آپ اسے بھلی بھی کر سکتے ہو، اگر کسی کی تقدیر میں برائی لکھی ہے تو اس میں آپ اچھائی بھی لکھ سکتے ہو۔ یہ اختیار
ہے اے میرے غوث اعظم احمد رضا کی تقدیر کو دیکھ لو، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، مہد اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ اے غوث اعظم آپ کا تو لوح محفوظ پہ بھی قبضہ ہے، میری تقدیر اگر بری ہے تو اسے بھلی کر دو۔ یہ امام عشق و محبت کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو عقیدہ دیکھو امام عشق و محبت کا، اے میرے غوث اعظم ادھر جان جانے والی ہوں تو آپ کا دامن میرے ہاتھ میں ہو، جہاں تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اے غوث اعظم جب میں قبر میں پہنچوں، میرے گھر والے مجھے چھوڑ کے چلے آئیں، میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ کے چلے آئیں، میرے پڑوسی مجھے چھوڑ کے چلے آئیں، اس وقت آپ کا دامن میرے ہاتھ میں ہو، اور جب میرا نامہ اعمال میزان پر تولا جا رہا ہو تب بھی آپ کا دامن میرے ہاتھ میں ہو، اور اے غوث اعظم جب میں پل صراط سے گزر رہا ہوں تب بھی آپ کا دامن میرے ہاتھ میں ہو۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں نزعہ میں گور میں میزان پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلّہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں غوث اعظم میں مانتا ہوں میدان حشر دھوپ جو ہوگی سوا نیزے پہ سورج ہوگا، جان اس دن گھبراہٹ کے عالم میں ہوگی، پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، لیکن احمد رضا کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، احمد رضا سکون میں ہوگا، احمد رضا چین میں ہوگا۔ پوچھا کس بنا پہ کہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دھوپ محشر کی وہ جاسوز قیامت ہے مگر مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے سایہ تیرا، واہ 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 مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے سایہ تیرا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، امام عشق و محبت کہہ رہے ہیں۔ آج ہم صرف غوث اعظم کا نام لیتے ہیں لیکن غوث اعظم کی اداؤں کو اپناتے نہیں۔ آخری بات، تقریر ختم۔ غوث اعظم اس شخصیت کا نام ہے جن کے ایک مرید کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے شیخ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ عشاء میں وضو کرتے، پوری رات اسی وضو سے اللہ کی عبادت کرتے اور فجر کی نماز اسی وضو سے ادا فرماتے۔ انہی 40 سال میں 15 سال ایسے گزارے غوث اعظم نے کہ ایک پیر زمین پہ رکھتے، ایک کھڑا کر کے لکڑی کا سہارا لے کے پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اے مرتہا والو، 40 سال یہ پیٹ غوث اعظم کی بستر سے نہیں لگی۔ سرکار غریب نواز کے مرید کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا 37 یعنی 37 سال غریب نواز کی یہ پیٹ رات میں بستر سے نہیں لگی، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آج یوں ہی دنیا ان کو یاد نہیں کر رہی ہے، پھر بھی خوف خدا کا عالم دیکھو۔ یہ درس و تدریس سے علماء جڑے ہیں، یہ جانتے ہیں۔ گلستہ جو کتاب ہے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی، اس کے دوسرے باب کی دوسری حکایت میں شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ صبح کے وقت کوئی کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہا تھا۔ رونے کی آواز ایسی درد بھری تھی کہ جو آواز سنتا اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے۔ کسی نے پوچھا وہ اس طرح رو کے اپنے رب کو منانے والے؟ رونے والا کہہ رہا تھا اللہ میرے مولا میرے پروردگار میری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، میرے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اگر میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول نہیں مولا تو قیامت میں مجھے نابینا کر کے اٹھانا، قیامت میں مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ کسی نے پوچھا وہ اس طرح رو کے اپنے رب کو منانے والے تیرا نام کیا ہے؟ کہا انا عبد القادر جیلانی، میرا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ وہ غوث اعظم ولایت کا بجٹ جس کی بارگاہ سے پاس ہوتا ہے اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ تب تک کوئی ولی بنتا ہی نہیں ہے جب تک غوث اعظم کے دستخط نہیں ہو جاتے۔ اتنی بڑی شخصیت اور خوف خدا کا یہ عالم کہ کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس تو کوئی ایسی نیکی نہیں، پھر بھی سینہ تانے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ میرا رب چاہے تو گناہگار سے گناہگار انسان کو جنت عطا فرمائے اور پرہیزگار کی پکڑ فرمائے، لیکن کبھی تم نے سوچا ہے مسجدیں ہماری سونی ہو گئیں، ہم نے ہر گھر کو سینما ہال بنا دیا، ایک ایک مکان کی چھت پہ 2 ڈشیں لگی ہوئی ہیں، ہر وقت فلمیں گانے ہمارے گھروں میں، وہی سیاست کی باتیں۔ مسجد سے مؤذن پکار کے کہہ رہا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن نہیں جا رہی ہے میری قوم نماز کے لیے۔
پھر سوچتے ہیں کہ مسلمانوں پہ پریشانیاں بہت آ رہی ہیں، مسلمان ستائے بہت جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، وہ پتا پیڑ سے گر جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ جانور ذبح کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا۔ ارے اللہ تو اتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر، قرآن میں رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس نے دھوکے میں رکھا۔ اللہ کتنا کرم کرتا ہے ہمارے اوپر۔ آج اگر بیٹا باپ کی نافرمانی کر دے، باپ کھانا بند کر دیتا ہے، بیٹا ماں کی نافرمانی کرے تو ماں کہتی ہے شام کا کھانا اس کا بند، بھائی بھائی کا کھانا بند کر دیتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے خدائے راست مسلم بزرگ باری و حلم کہ جرم بیند و نان برقرار می دارد، کہ اللہ کے لیے ہے ساری بڑھائیاں، کہ اللہ گناہ دیکھتا ہے بندوں کے لیکن روزی بند نہیں کرتا ہے، روزی اس کی برقرار رکھتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب اپنے بندوں کے اوپر، کہ ہم اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کرے جا رہے ہیں لیکن وہ کھانے کو پھر بھی دے رہا ہے۔ کتنے احسان ہے اس رب کے، ہاتھ اللہ کی نعمت، پیر اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، ہاتھ اللہ کی نعمت، کڈنیاں اللہ کی نعمت۔ کبھی تمہیں یہ لگے کہ اللہ کے احسان میرے اوپر کیا ہے تو ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لیا کرو، کسی کے پیر کی سرجری ہو رہی ہے، کسی کے ہارٹ کی سرجری ہو رہی ہے، کسی کی کڈنیوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کے کانوں کا علاج چل رہا ہے، کسی کی آنکھوں کا علاج چل رہا ہے، ارے کسی کے گردوں کا علاج چل رہا ہے۔ اللہ نے تم کو ہاتھ سلامت دیا، اللہ نے کڈنیاں سلامت دی، اللہ نے ہاتھ پیر سلامت دیے، رہنے کے لیے بہترین مکان دیا، بہترین بزنس دیا، اولاد سے نوازا، بیوی سے نوازا۔ کتنے احسان ہے اللہ کے ہمارے اوپر، اور ہم نے کتنا اس کا شکر ادا کیا۔ مسجدیں ہماری سونی ہو گئی، مدرسے ہمارے ویران ہو گئے، ہم نے سنیما ہال آباد کر دیے، ہر گھر کو سنیما ہال بنا دیا۔ یاد رکھو جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا۔ 3 سال پہلے تم نے کرونا کال میں نہیں دیکھا، بڑے بڑے دولت والے، بڑے بڑے پیسے والے گنگا ندی کے کنارے بے گورو کفن کے پڑے ہوئے تھے، کوئی ان کے پریجن انہیں لینے تک نہیں گئے، کوئی دفنانے تک نہیں گیا۔ یاد رکھنا قسمت والا ہے وہ باپ جو اپنے بیٹوں کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے، قسمت والا ہے وہ بھائی جو اپنے بھائیوں کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے، نصیب والا ہے وہ پڑوسی جو اپنے پڑوسیوں کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا۔ ایسی لہر آئی تھی پہلی، تم نے دیکھا نہیں، ایک ایک گھر سے 2-2 3-3 جنازے میں نے اٹھتے ہوئے دیکھے، جو پہلی لہر میں بچ گئے وہ دوسری لہر میں نکل گئے۔ ایسی آئی تھی دوسری لہر کہ لوگ لاکھوں روپے ہتھیلی پہ رکھ کے آکسیجن تلاش کرتے ہوئے پھر رہے تھے، آکسیجن مل بھی گیا تو ہاسپٹل میں بیڈ نصیب نہیں ہوا، کوئی ٹانگے میں آکسیجن چڑھوا رہا ہے، کوئی چارپائی پہ آکسیجن چڑھوا رہا ہے، کوئی بستر پہ آکسیجن چڑھوا رہا ہے۔ ویگیانک گھٹنوں کے بل گر گئے، ڈاکٹر گھٹنوں کے بل گر گئے، کوئی بیماری کی دوا نہ بنا سکا۔ میرے رب نے بتا دیا بندہ ہو بندہ بن کے رہنا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، ماشاءاللہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے تم کو زندگی دی ہے، ہاتھ سلامت دیا ہے، کڈنیاں سلامت دی ہے، پیر سلامت دیے ہیں، آنکھیں سلامت دی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ آ جاؤ مسجدوں کی طرف، مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آ جاؤ اللہ کی عبادت کرو۔ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو گے تو ساری دنیا تمہارے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب سے رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا، سب کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھو وہ رازق ہے، غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں، بھٹکتا پھرتا ہے انسان کو روزی کے چکر میں، اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر۔ کتنا مہربان ہے میرا رب۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا تو تیرے اندر کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی کمی نہیں رکھی، آنکھیں دونوں برابر عطا کی، چھوٹی بڑی نہیں دی تجھ کو،
ہاتھ دونوں برابر دیے چھوٹے بڑے نہیں دیے, پیر تجھ کو دونوں برابر دیے چھوٹے بڑے نہیں دیے, کان تجھ کو دیے اللہ نے تو سلامت دیے, زبان ایک دی اللہ نے باقی چیزیں دو دو دی, کڈنیاں بھی دو دی, دل اور زبان صرف ایک ایک ہے. کیوں؟ اس زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو, اس زبان سے گانے مت گاؤ, اس زبان سے فلموں کے ڈائیلاگ مت بولو, اس دل میں ہیرو ہیروئن کی محبت مت بساؤ, اس دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوب بندوں کی محبت بساؤ. یہ فلمیں دیکھنے والوں, گانے سننے والوں, کبھی سوچا ہے رات کو فلمیں دیکھ کے سو گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کھلی تو کون ہے جو تمہارے کام آئے گا؟ اور کانوں میں بلوٹوتھ لگا کے, ایئر فون لگا کے, ایئر بڈس لگا کے روڈ پہ گاڑی تیز دوڑانے والوں, موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں. اگر اسی حال میں دنیا سے چلے گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کھلی تو پھر کون ہے جو تمہارے کام آئے گا؟ چہروں پہ سنت رسول سجا لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں آقا نے اپنا چہرہ انور ہم سے پھیر لیا تو پھر کون ہے جو ہمارے کام آئے گا؟ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ, ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ, وہ کریم مار ہے کیا ہونا ہے, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے, کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے, ہائے بگڑی تو کہاں آ کر نہ ہو عین مجدار ہے کیا ہونا ہے. اپنی قبر کو دیکھ لیا کرو, جب مردے کو دفنانے جاتے ہو تو دیکھا کرو وہ قبر کتنی چھوٹی ہوتی ہے, اس میں کربٹ بھی نہیں لے سکتے, کیسے کیسے کیڑے مکوڑے زمین کے نیچے ہیں, تختے لگا کے گھر والے واپس آ جائیں گے, رشتہ دار واپس آ جائیں گے. اس کالی کوٹری میں اندھیرے میں ہم کو اپنا حساب دینا ہے. منکر نکیر دو فرشتے, حدیث میں آیا ہے عینان ارزقان, مشکات شریف میں, ان کی آنکھیں نیلی ڈراؤنی ہوں گی, ناخون سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے, جھنجوڑ کے اٹھا کے کہیں گے مر ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ کیا تیاری کی قبر کی ہم نے, کیا تیاری کی ہم نے قبر کی؟ نمازیں ہمارے پاس نہیں, روزوں کا ثواب ہمارے پاس نہیں, حج و زکوٰۃ کا ثواب ہمارے پاس نہیں, برائیاں, عالموں کی برائیاں, حافظوں کی برائیاں, مدرسوں کی برائیاں, ادھر ادھر کی چگلی غیبت کر کے زندگی گزار رہے. اسی حال میں قبر کے اندر چلے گئے تو پھر کون ہے جو تمہیں بچائے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اندھیرا گھر اکیلی جان تم گھڑتا دل اکتاتا, خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے, اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے, اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے. رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں موت ایک ایسی منزل ہے, یہ مجھے کیا یہ تو سبھی کو آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے. تم اس کو روتے ہو, ارے جس کا انتقال ہو گیا تم اس کو رو رہے ہو, یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہاں تو ہاتھ بھی خالی ہے؟ پھر فرماتے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. اپنی آخرت کی تیاری کرو, اپنی موت کی تیاری کرو, پتہ نہیں کب زندگی کی ڈور کٹ جائے اور کب ہم قبر کے اندر پہنچ جائیں, کوئی پتہ نہیں میرے عزیزوں. قبر کی تیاری کرو, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو. موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو, کہ جب ادھر جنازہ اٹھے تو کوئی یہ نہ کہے کہ گناہگار کا, عیاش کا, شرابی کا, جواری کا جنازہ جا رہا ہے. جب جنازہ اٹھے تو یہ کہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے, ایک عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے. پھر تم بھی خوشی سے جھومتے ہوئے جاؤ گے, کہو گے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. غوث اعظم کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے تھے. نمازوں کا بھی ثواب ان کے پاس ہے, حج و زکوٰۃ کا بھی ثواب ان کے پاس ہے, صدقہ و خیرات کا بھی ثواب ان کے پاس ہے, پھر بھی خوف خدا کا عالم,
کہ مولا نابینا کر کے اٹھانا. پوچھا یہ کیوں کہہ رہے ہو نابینا کر کے اٹھانا؟ تو کہا قیامت میں نیکوکار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، میری نیکیاں قبول نہیں تو ان کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گا. اعلیٰ حضرت کہتے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لے گا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. تو یہ غوث اعظم ہے. اے میرے عزیزو، غوث اعظم کی نسبت کو مضبوطی سے پکڑ لو، غوث اعظم کی نسبت کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ نسبت تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، میدان حشر میں بھی کام آئے گی. اور یہ کہتے ہوئے جاؤ گے کہ فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. جمیل قادری سوجاں سے قربا اپنے مرشد پر بنایا، جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، سوائے متقیوں کے. تو دوستی پرہیزگاروں سے کرو، دوستی متقیوں سے کرو، دوستی عالموں سے کرو، دوستی حافظوں سے کرو، دوستی اپنی بستی کے متقی پرہیزگار لوگوں سے کرو. یہ دوستی قیامت میں کام آئے گی. وہ دوست جو گناہ کی طرف لے کے جائے، شراب کی دکان کی طرف لے کے جائے، ایسے دوست قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. ایسوں سے دوستی مت کرو، برے دوست سے تنہائی بہتر ہے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. دعا کرتا ہوں مولا غوث پاک کے وسیلے سے میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں ان علماء کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زندگی سواری دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے. جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجد آباد کیجئے. سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے. یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے. کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے. کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے. اور تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے کچھ ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی. رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی تو مرتہا والوں پھر ملیں گے. السلام علیکم.